بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامع مسجد غوثیہ رضویہ اور دارالعلوم غوثیہ رضویہ کے محتمم و منتظم حضرت علامہ صاحبزادہ فیصل جاوید نقشبندی صاحب بانی و امیر تحریک فکر صوفیہ، ان کے والد گرامی علامہ مولانا حافظ جاوید محمود کیانی صاحب دامت برکاتہم، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ حافظ قاری لیاقت حسین ازہری صاحب دامت برکاتہم، کراچی ہی سے تشریف لائے ہوئے اہل سنت و جماعت کے ممتاز مفتی اور فقیہ علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، علامہ مولانا عقیل احمد ظہیر صاحب، علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شیرازی صاحب، علامہ مولانا پیر علی حسنین صاحب اور دیگر ممتاز مقتدر قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام جو میرے دائیں جانب بائیں جانب تشریف فرما ہیں، خطباء اہل سنت، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں، یہ ادارہ صوفی باصفا عالم بعمل علامہ مولانا حاجی نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے فیضان نظر سے قائم ہے، جاری و ساری ہے اور اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. میں آج کے اجتماع میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت، تجارت، معیشت، زراعت،
حرفت، ملازمت، روزگار کو چھوڑ چھاڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، اس لیے کہ یہ سارے شعبے انسانیت کی ضرورت ہیں، معاشرے کی ضرورت ہیں، اور خود ان کی اپنی بھی ضرورت ہے۔ تو جب سارے کے سارے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے تو میرے رب نے فرمایا کہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قبیلے، ہر برادری، ہر دیہات، ہر قصبے، ہر شہر، ہر بستی، ہر کمیونٹی سے ایک جماعت نکل کھڑی ہو، ان میں سے ایک جماعت اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے۔ کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ جب وہ دنیاوی ضروریات سے، مصروفیات سے، مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر کے دین کی طلب کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے، اور پھر اسی علم کے ابلاغ کے لیے، تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے وقف ہو جائیں گے تو پھر ان کی ذمہ داری معاشرے پر ہوگی، کیونکہ یہ بحیثیت مجموعی پوری امت کا فرض کفایہ ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تو سب لوگ اگر شریک نہیں ہو پاتے تو کچھ ادا کر لیں گے تو باقی سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، ہاں جو شریک ہوں گے اجر انہی کو ملے گا۔ سو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے فقیہ، دین کے ایکسپرٹ، دین کے اسپیشلسٹ، دین کے ماہر بن جائیں۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب وہ عالم بن کر واپس اپنی قوم میں، قبیلے میں، علاقے میں، بستی میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس شاید کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ اس عالم، اس فقیہ کی محنتوں کی برکت سے، لہذا اب فقیہ کہاں بنے گا؟ تو فقیہ انڈسٹری میں نہیں بنتا، فقیہ کسی کارخانے میں نہیں بنتا، تو فقیہ بننے کے لیے جو کارخانہ ہے وہ یہ دینی مدارس و جامعات ہیں۔ فقیہ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، دین میں متخصص اور اسپیشلسٹ بننے کے لیے جو مرکز ہے وہ ہمارے یہ دینی مدارس و جامعات ہیں۔ لہذا اگر فقیہ بننا یہ فرض کفایہ ہے تو پھر ان اداروں کا قائم ہونا یہ بھی پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے، اور پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے درجہ بدرجہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کہ وہ جو اللہ نے ان کو رزق کا، روزی کا، روزگار کا، کاروبار کا ذریعہ دیا ہے تو وہ اس میں سے ان اداروں کی کفالت کے لیے، سرپرستی کے لیے ایک حصہ نکالیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور ان کے ساتھ وابستگی کو
اپنی دینی ذمہ داری سمجھے۔ یہ ذمہ داری قرآن کریم نے مجھ پر، آپ پر، پوری امت پر، ہم سب پر عائد کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لا تعلق ہو جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر فرض کفایہ چھوٹ جائے گا تو پھر پورا معاشرہ جوابدہ ہوگا، پوری سوسائٹی جوابدہ ہوگی۔ ایک ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے درمیان سے دین مٹ رہا تھا، تمہارے درمیان سے دین اٹھ رہا تھا، تو تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھاتا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ جب دین کیسے اٹھ جائے گا، دین کیسے باقی نہیں رہے گا؟ جب علماء دین باقی نہیں رہیں گے۔ جب علماء دین اٹھتے جائیں گے تو ان کے سکسیسر، ان کے جانشین، ان کو ریپلیس کرنے والے، ان کی ڈیوٹی کو ٹیک اوور کرنے والے جب باقی نہیں رہیں گے، تو جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیر، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا بنائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کریں گے، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، قرآن فرماتا ہے أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، جب وہ پیر بنا ہوا ہے، جاہل فراڈیا ڈبہ پیر بنا ہوا ہے، تو کوئی عالم جا کر اس کو ٹوکے گا کہ حضور آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو قرآن بتاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ اللہ سے ڈرو، یہ آپ کیا کر رہے ہو، تو اب قرآن بتاتا ہے کہ پندار نفس، عجب نفس، اپنے اندر کا تکبر اسے دین کی حق بات کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ لوگ کہیں گے ہمارا پیر تو جاہل ہے، یہ تو علامہ صاحب نے آ کر اس کو مسئلہ بتایا، تو وہ بیڑا غرق کرنا پسند کرے گا لیکن اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تو اہل سنت کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں آج کل قاصد کہتے ہیں، پیون کہتے ہیں، درخواست لے کر جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو میٹرک تو ہونا چاہیے۔ آپ کسی فیکٹری میں جائیں تو کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ آرٹ، یہ فن، یہ آنا چاہیے۔ آپ کسی بڑے عہدے کے لیے جائیں تو منیمم کوالیفیکیشن چاہیے۔ تو کوئی بھی منصب ہو اس کے لیے ایک معیار قابلیت درکار ہے۔ تو پیر بننے کے لیے کوئی قابلیت نہیں، کوئی معیار نہیں، جبکہ اس دنیا کے لیڈر تو ادھر ہی تمہارے ساتھ حشر کریں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، لیکن جس کو دین کا مقتدا بناؤ گے وہ اگر صحیح مقتدا ہے تو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، اگر گمراہ ہے تو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ سو یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اپنا دین کا مقتدا اور پیشوا کسے بنانا ہے۔ تو پھر آپ کو علماء کے ساتھ جڑنا ہوگا، علماء کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا۔ جب دین کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا پر یہ سارے جو فراڈیے بابے
نیم برہنہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا دمال ہو رہا ہے، مادرزاد گالیاں دے رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، کیا کسی مسلم معاشرے میں اس کی گنجائش ہے؟ تو پھر معاشرے سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اس لیے دین کو اپنی اصل شکل میں، پیوریفائیڈ فارم میں محفوظ رکھنے کے لیے ان دینی مدارس اور جامعات کی ضرورت ہے۔ یہ ادارے عالم عرب میں بھی ہیں۔ بڑا پرانا ادارہ ہے ازہر، وہاں آپ کو پڑھنا پڑھانا تو ملے گا، سورت مصطفیٰ بھی ملے گی۔ بولو، ان ملکوں میں جاتے ہو تو وہ جہاں ممبر پر بیٹھتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، مقتدا بنتے ہیں، تو چلو اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن یہ قوم اندھی ہے کہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی صورت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ یہی حرکتیں آپ یہاں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی پیر ہے، عالم ہے، تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، دینی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو دین کے مسائل بتاتا ہے، آپ کو برائی پہ ٹوکتا ہے، تو ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن اس کا چہرہ مورا بتاتا ہے کہ اس کا تو خود بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کسی عطائی کے پاس اگر جیب میں پیسے ہوں تو علاج کرانے نہیں جاتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی جسمانی علاج کے لیے پرفیکٹ اور اسپیشلسٹ چاہیے، اور ایمانی علاج کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے ان اداروں کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں تھا، تو آج کل بیگمات ہیں نا، این جی اوز کی باہر سے مال بہت ملتا ہے، تو ایک بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ ہم کسی کو دین کا ٹھیکیدار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر شخص دین کو جان سکتا ہے۔ تو میں نے کہا بیوی، ہم نے کب کہا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم تو دین کے چوکیدار ہیں۔ تو چوکیدار کا کام ہے کہ کوئی عمارت میں نقب لگائے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو جو آپ کے دکان کا چوکیدار ہے، مکان کا چوکیدار ہے، کارخانے کا چوکیدار ہے، تو وہ چور کا ہاتھ پکڑ لے، اور ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے تو اس کو چھوٹ دے دی جائے۔ اس لیے جو بنیادی ہمارا مشن ہے، ان اداروں کا مقصد ہے، وہ دین کا تحفظ ہے، وہ دین کی اپنی اصل شکل میں حفاظت ہے۔ اب علماء حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جب 1 سال پہلے کورونا آیا، پوری دنیا اور 57 مسلم ممالک بشمول حرمین طیبین، پاکستان کے علاوہ مسجدیں کھلی کسی کی؟ بولو۔ تو اگر اس پوری دنیا میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں مسجدیں کھلی رہیں، جہاں مسجدیں بند نہیں ہوئیں، تو یہ چوکیداروں نے خدمت دی ہے نا۔ اس لیے ویسے وقت کم ہے چونکہ،
تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ باتیں آپ سنیں. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا آہۃ انزلت من السماء رفعت عن عمار المساجد. کنز العمال میں، شعب الایمان میں، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جب آسمان سے کوئی آفت نازل ہو تو جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچا لیتا ہے. تو ایکسپرٹ اور ڈاکٹر اور فلاں فلاں آ کر ٹی وی پہ صبح سے شام تک کہہ رہے تھے کہ مسجدیں بند کر دو اور کرونا پھیل جائے گا، فلاں کر دو، لیکن خود پھر پرائم منسٹر کو اعتراف کرنا پڑا کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا. جہاں 5 وقت اللہ کی نصرت کو پکارا جاتا ہو، جہاں 5 وقت اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، نگرانی میں دے رہے ہوں، تو اللہ حفاظت نہیں فرمائے گا؟ تو ایک تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھنا، مدارس کو قائم کرنا اور مدارس کی ضروریات کو پورا کرنا. اسی ضمن میں چونکہ علماء بھی ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ دینی مدارس کے نئے بورڈ بنا دی گئے، آپ کیا کہیں گے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 سال پہلے ہمیں طاقتور لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ ورنہ ہم آپ کے مقابل اور کھڑا کریں گے. اچھے بچے بننے کے معنی آتے نہیں آتے؟ نہیں آتے؟ ہاں، جو حکم دیں بجا لاؤ. دین کا تقاضا کچھ بھی ہو. تو ہم نے کہا یہ خدمت اس طرح انجام نہیں دے سکتے. انہوں نے کھڑے کر دیے. ہم نے رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا، ہم نے کہا تھا ہم کرائیں گے، لیکن ہمیں یہ گارنٹی دو کہ جب ہم محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو یہ جو آئے دن کسی مدرسے میں رینجر والا، کسی میں ایم آئی والا، کسی میں آئی بی والا، کسی میں سی آئی اے والا، کسی میں تھانے والا، کسی میں فلاں والا پروفارمے لے کر آتا ہے، یہ سلسلہ بند ہوگا پھر. کہ ہم آپ کے پاس رجسٹرڈ بھی کرائیں اور پھر سلوک وہی پہلے جیسا ہو جائے. آپ ہمیں گارنٹی دیں. آپ کو اشتہار بھی نہیں چھاپنے پڑیں گے، ہم اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھو اور رجسٹریشن کراؤ. آپ اداروں کے بینک اکاؤنٹ کھولیں گے، پریشان نہیں کریں گے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ڈائریکٹو ایشو کرنا چاہیے. ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو، دوسری طرف آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے دیں. اس لیے پھر کہا جی انٹر تک تعلیم دینی ہوگی. تو پہلا سوال تو ہم نے یہ کیا کہ حضور والا یہ تو فقراء کے ادارے ہیں، آپ تو گورنمنٹ ہیں، آپ تو ریاست ہیں، آپ کے پاس تو پورے ریاستی وسائل ہیں، کیا آپ نے پاکستان کے ہر بچے پر اسکول میں داخل ہونا لازمی قرار دیا ہے؟ شفقت محمود میٹنگ میں تھے، کہہ رہے نہیں ابھی تو نہیں، 2030 تک ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ریاست ہیں، آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کے پاس سارے قومی خزانہ ہے، تو آپ تو مینیج نہیں کر سکتے کہ ہر بچے کو اسکول لے جائیں.
تو مدرسوں کے پاس کوئی کہیں اور سے آتا ہے کہ مدرسے پر آپ کہتے ہیں کہ ہر مدرسہ ایف اے تک تعلیم دے؟ تو جنہوں نے، اور جب ان کے اعلان ہوا تو اس وقت بھی شام کو کہا کہ ایف اے تک تعلیم دی جائے گی. تو ابھی ہم ایک سلور اسٹار سے آ رہے تھے، جہانگیر شیخ صاحب سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو آرڈر لیتے ہیں یا پلیس کرتے ہیں تو ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ہم پڑھتے ہیں، گورنمنٹ کی طرح نہیں کہ جنرل نے معاہدے کر دیے، اب پھنسے ہوئے ہیں 10 ارب روپے تو قومی خزانے سے دے چکے ہیں اور ان کے مطالبات اور بھی ہیں ابھی، اس لیے کہ اندھا بن کے یہ معاہدے کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ایک پوائنٹ پر نشان لگاتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو اگر اس کو قومی ذمہ داری سمجھ کر معاہدہ کیا ہوتا تو یہ 10 ارب بھرنے پڑتے. تو اس کو کنٹریکٹ تو یہ دیا تھا کہ آپ ہمیں خزانے تلاش کر کے دیں گے، تو پیسہ تو زیرو نہ آیا، 10 ارب روپے قومی خزانے سے اور دے دیے. تو اس لیے اگر ہم دستخط کر دیں تو کل آپ حضرت کے مدرسے پہ آ کر کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے یہاں ایف اے تک تعلیم ہے، یہ کہیں گے نہیں ہے، کہیں گے بند کرو. تو ہم نے کہا کہ ہم تعلیم دیں گے، لیکن فرض کرو کہ کل شروع کرتا ہے پہلی کلاس میں، تو 12ویں تک پہنچنے میں کتنے سال چاہیے؟ زور سے بولو. تو وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں کر دو. ہم نے کہا کہ سب پر بھی جبر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کیپیسٹی ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، جن کے پاس استعداد ہے، وہ اپنی گنجائش کے مطابق شروع کریں. کہنے لگے 2 ٹیچر دے دیں گے. ہم نے کہا کہ روئے زمین کا کوئی ایسا ادارہ بتا دیں کہ 2 ٹیچر پہلی سے 12ویں تک پڑھا رہے ہوں. اب آپ بتائیں کہ ہماری کوئی بات غلط ہے اس میں؟ بولو. اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے؟ میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں، لیکن جب میں اس مدرسے کو بھی دیکھوں گا جو ددو والی میں ہے، جو کسی اور گاؤں میں ہے، جو دور دراز ہے، کہ اس کی استعداد کتنی ہے، اس کی گنجائش کیا ہے. تو ہم کل بھی مذاکرات کرتے رہے، آج بھی کریں گے، کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مدارس کا سودا کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے نا. کہ آپ ریاست جس ذمہ داری کو کمپلسری لاس کے طور پر نافذ نہ کرے اور ہم سے توقع رکھے کہ ہم پلک جھپکتے میں کر دیں گے. سو ایشو یہ ہے، آپ کو آ کر باتیں بتائی جاتی ہیں نا، اصل میں یہ ہے، تو اصل میں وہ ہے، اصل میں یہ ہے. اگر وہ یہ گارنٹیز آپ کو لکھ دیں تو کہہ دیں ہمیں اتھارٹیز لکھ کر دیں، تو ہمیں کہوں گا یہ بسم اللہ کیجیے آپ. دوسرا مسئلہ یہ کہ کچھ عرصے سے ایک فتنہ برپا ہے. اہل بیت کی تعریف ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، سب کریں، ہمیں خوشی ہوگی. ہاں، تعریف کا ایک معیار اللہ کے رسول نے بتایا کہ قرآن نے بتایا کہ لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں ریڈ لائن کو کراس نہیں کرو گے. دین کے معاملے میں ریڈ لائن کو کراس نہیں کرو گے کہ جیسے یہود و نصارہ نے کیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی مقام نبوت و رسالت کو اعلیٰ درجے میں مانیں گے لیکن الوہیت کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تأترونی کما اطرت النصارى وانما انا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے شان بیان کرنے میں وہ مبالغہ نہ کرو جو یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء کے بارے میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ الوہیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میں اگر علامہ صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں ان کی تنقیص بھی کروں؟ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے، لیکن کیا اس کے لیے صحابہ کرام کی توہین بھی لازم ہے؟ کبھی صراحت کے ساتھ، کبھی اشارے سے، کبھی کنایے سے، کبھی تعریض، کبھی توریہ، کبھی ایہام۔ ورنہ یعنی کون مسلمان ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی شان کو سن کر خوش نہ ہو، اصحاب رسول کی شان کو سن کر خوش نہ ہو، اولیاء کرام کی شان کو سن کر خوش نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ لیکن جب اس کا کلچر یہ بنا لیا جائے کہ راولپنڈی میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، امام نقی علیہ السلام تک پہنچے گا، پھر امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچے گا، پھر امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا، پھر حضرت علی تک پہنچے گا۔ یہ ان کی تقریر ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تک پہنچے گا کہ بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابو طالب، تو اس میں محمد کا تو نام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے محمد کو علی میں ابو طالب میں ضم کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کی حیثیت ضمنی ہو گئی، ڈپلیکیٹ ہو گئی، ذیلی ہو گئی، ضم ہو گئے، اور آج تک ہم دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک۔ اے پیارے، اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کارخانہ قدرت ہی پیدا نہ کرتا کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ کسی میں ضم ہو جائیں گے؟ تو اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بنی امن لہو عصبتہ، جو کسی ماں کا بیٹا ہے اس کا کوئی عصبہ ہے، اس کا باپ، الا بنی فاطمہ فانا عصبتہم، مگر بنی فاطمہ کا کہ نسب کا اصول بدل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا عصبہ میں ہوں، تو سیدہ فاطمہ کے جنکشن پر آ کر لائن ڈائیورٹ ہو جائے گی تاجدار کائنات کی طرف، جو اپنے آپ کو آل رسول کہتا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں ضم ہو گئے، تاجدار کائنات ضم ہو گئے، جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ ضم ہو گئے، تو اب یہ گوارا ہوگا؟ یہ انگریزی میں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جرمن میں ہے، فرینچ میں ہے، اردو میں ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ان علماء کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پکڑے جائیں گے نہیں، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو یہ سب میں سب علماء کو بتاتا ہوں کہ حق بیان کرو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو الحق یالو ولا یولا، حق غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو میں تمہیں سربلند رکھوں گا، تمہیں سرفراز رکھوں گا، تمہیں سرنگوں ہونے نہیں دوں گا۔ سو یہ جو بنیادی مسئلہ ہے، یہ بھی آپ حضرات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افضلیت صدیق اکبر پر ہم نے لکھا ہے، فتویٰ ہے، یہاں کے علماء کو دے دیا ہے، جمہور امت کا عقیدہ ہے، سلف سے لے کر خلف تک، آج تک، شروع سے لے کر آج تک، کہ انبیاء اور رسول اعظام کے بعد افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، جو امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ سب ہمارے اکابر کا ہے، سب ہم نے حوالے لکھ کے دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے تو تھوڑی سی علمی بات، کہ افضلیت مطلقہ سے افضلیت من کل الوجوہ مراد نہیں ہے۔ افضلیت مطلقہ کے معنی ہیں کہ جب مسلمان سے سوال ہوگا کہ انبیاء کے بعد کون افضل ہے، تو وہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق۔ لیکن دیگر صحابہ کرام کے جو امتیازات ہیں، تخصصات ہیں، خصوصیات ہیں، فضائل ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خصائص بہت ہیں، اور صحابہ کرام کے بھی ہیں۔ یہ بات ہم نے اصلاح عقائد و اعمال میں بھی لکھ دی تھی، یہ بات امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں لکھ دی ہے، لہذا اس پر بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شریعت سب پر حاکم ہے، شریعت سب پر حاکم ہے، شریعت سادات پر بھی حاکم ہے۔ کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ سادات پر شریعت حاکم نہیں ہے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو شریعت اللہ کی سب پر حاکم ہے، اس لیے امام اہل سنت نے لکھا، ان سے یہی سوال ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت اصل ہے، شریعت منبع ہے۔ کیا ہے؟ منبع کہتے ہیں سورس کو، جہاں سے چیز نکلتی ہے۔ اصل، جوہر، اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا۔ شریعت
زور سے بولو، شریعت اصل ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا. کیونکہ مذہب کے معنی میں بھی راستہ، مسلک کے معنی بھی راستہ، شریعت کے معنی بھی راستہ، طریقت کے معنی بھی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. فرمایا کہ طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے. طریقت کی شریعت سے جدائی، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی محک و معیار ہے. اس سے ہٹ کر کچھ ہے تو میں کہ زندقہ ہے، پھر فریب ہے، فراڈ ہے، وہ تو یہ نہیں ہے. تو شریعت کی پابندی سب پر ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. کسی کو امیونٹی، کسی کو استثناء نہیں ہے، کوئی شریعت سے ماورا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ سب کو بتانا ضروری ہے، ممبر سے بتانا ضروری ہے تاکہ ہر بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اس میں بعد ہمارے بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں. ہم نے کہا بلیک میلنگ میں کیوں آئے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول ہے، فقہ اسلام ہے، اکابر کی تعلیمات ہیں، سب ہیں. اور آپ کو بھی میں اس لیے موقع ملتا ہے تو یہ بتاتا ہوں ضروری باتیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اگر کسی کو شک ہو کہ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کوئی نقصان پہنچے گا، میں نے کہا ایک بابا کھڑا ہوا تھا دین کے ساتھ، ٹانگوں سے معذور تھے لیکن لاکھوں ٹانگوں والے ایسے پر قربان ہو جائیں، ایسے معذور پر قربان ہو جائیں. تو دین کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے عزت دی نہیں دی؟ زندگی میں بھی دی اور وصال کے بعد بھی دی. اور اس چشم فلک نے دیکھا کہ پاکستان کی سرزمین میں ایسا نظارہ پہلے کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ ہے کہ مثلا آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ میں کون سا کمال ہے؟ دین کی نسبت سے کرتے ہیں، دین کے رشتے سے کرتے ہیں. میں اپنے طلباء سے کہتے رہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے علماء جو امام خطیب ہیں، ہمارے کراچی میں لوگ آگے بڑھ کر دست بوسی کرتے ہیں، حضرت موجود ہیں، حضرت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کس کو بوسہ دیتے ہیں؟ یہ دین کو دیتے ہیں، ورنہ ہم کیا ہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو کوئی چوکیدار بھی نہ رکھے. ہاں تو اللہ کے دین کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہوا تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کا نقش ثبت کر دے گا. بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا،
نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ تو صبغت اللہ یہی ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو یہ رنگ اترتا نہیں ہے۔ کچے رنگ اتر جاتے ہیں، کھوٹے رنگ اتر جاتے ہیں، دھوکے والے رنگ۔ میرے رب کا اور میرے آقا کا رنگ پھر کبھی اترتا نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، تو اس میں آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم اپنے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں گے تو کیسے تلاش کریں گے؟ جیسے دنیا بھر کی حکومتیں ہوں، ان کی افواج ہوں، تو ہر ایک کی یونیفارم ہوتی ہے، یونیفارم سے پہچانتے ہیں۔ میچ ہوتے ہیں تو ہر ٹیم کی اپنی یونیفارم ہوتی ہے، اپنا کلر ہوتا ہے۔ تو میرے آقا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں آپ کے غلام ایک دوسرے کو ڈھونڈنا چاہیں تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرمایا کہ میرے امتی غر محجل ہوں گے۔ غر محجل کہتے ہیں پنچ کلیان گھوڑا، جس کی پیشانی پر بھی سفید داغ ہو، چاروں گھٹنوں پر سفید داغ ہو۔ تو فرمایا کہ میری امتیوں کے اعضاء، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ روشن ہوں گے، ایسی ویسی نہیں، ایسی ویسی روشنی نہیں جیسے آپ کے ہاں دھند ڈسکا میں آ گئی تھی، جس میں بند ہو جاتا ہے، موٹر وے بھی کہتے ہیں ہم، نہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جدھر میرے نبی کے غلام جائیں گے ہیڈ لائٹ آگے چل رہی ہوگی، دائیں طرف بھی ہوگی۔ اور یہ قرآن میں بھی بتایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو یہ غلامان مصطفیٰ کی پہچان ادھر بھی ہوگی اور ادھر بھی۔ ایسی علماء نے کہا کہ بھئی آپ وضو کر کے جو ٹپکنے والا پانی ہے اس کو تو ہلکا ہلکا خشک کر دیا کریں کہ ٹپکے نہیں، باقی نمی رہنے دیا کریں، یہ لائٹ ادھر کام آئے گی۔ منافق پیچھے اندھیرے میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ، انظرنا لعلنا نقتبس من نورکم۔ کیا ہے انظرونا، کیا ہے کہ تھوڑا رک جائیں ہمارے لیے، ہم بھی آپ کی روشنی میں چند قدم اٹھا لیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ روشنی آئی تھی تمہارے پاس دنیا میں، لیکن تم نے اس کو آپٹ نہیں کیا تھا۔ پھر ان کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور کے امتی بنو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ آپ میں جو سنیوں میں خرابی آ گئی ہے کہ سال میں 2-4 جلسے کر لیے میلاد النبی کے، اسٹار نعت خوانوں کو بلا لیا، شام سے لے کر صبح تک نعت خوانیوں نوٹ پھینکے، نماز نہ عشاء کی نہ فجر کی، یہ کوئی عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ کچھ چھچورے ہیں تو وہ نئے بنڈل لے کر آتے ہیں کیونکہ مووی بن رہی ہوتی ہے، کس کو دکھاتے ہیں؟ اگر اللہ کو کسی نے دکھانا ہو تو اللہ کو دکھانے کے لیے اشتہار کی ضرورت ہے؟ ہاں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طبقات، 7 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا محشر میں، جب اس کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس میں دو ہیں جو میرے اور آپ سے سردست متعلق ہیں، رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ عمار المساجد بچیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، تو فرمایا کہ وہ شخص کہ دل اس کا مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز پڑھ کے جائے، دکان پر جائے، مکان پر جائے، کھیتی باڑی میں جائے، کارخانے میں جائے، دل کو مسجد میں چھوڑا ہے، دل مسجد میں اٹکا ہو کہ کب دوبارہ اللہ کا بلاوا آتا ہے حی علی الصلاۃ اور میں دوڑ پڑوں، تو مسجد سے جڑ کر رہو، مسجد سے وابستہ رہو، مدرسہ اور مسجد۔ اور فرمایا کہ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ کیا خرچ کیا۔ اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو دین کے کام میں، اور دین کے سپاہی بن جاؤ۔ ہم نے جب کراچی میں جب ناموس صحابہ پر حملے ہونے لگے تو ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کے لیے ریلی نکالی، تو وہ تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی، اور لوگ فجر کے بعد اپنی سواری، اپنے موٹر سائیکل، اپنے کاریں، اپنی بسیں ارینج کر کے نکلے، اور اس چشم فلک کے نیچے ایک تاریخ رقم کر دی۔ آپ بھی یہ کریں کہ جب آپ کو بلایا جائے تو پھر آپ میدان عمل میں آئیں، آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں اور اہل دین کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ علماء کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی اسلام سر بلند ہوگا۔ اور یہ جو جامعہ ہے، علامہ صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا۔ میرے یہاں لوگ آتے ہیں کہ ایک حافظ کا خرچہ میں نے اٹھانا ہے، ایک عالم کا، تو میں کہتا ہوں کہ 5,000 روپے دو کم از کم، وہ لوگ دیتے ہیں، اور جب وہ حافظ قرآن بنے گا پھر قرآن پڑھائے گا، پھر اس کے شاگرد پڑھائیں گے، پھر قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، تو جس نے پڑھایا ہے اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور جس کے وسائل سے پڑھا ہے اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ آپ پنجاب میں وہ سوئم چیلم کرتے ہو نا، دیگے ویگے پکا کے پلاؤ وغیرہ، اور برادری کو بلا لیتے ہو کہ بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، تو یہ ناک کٹ جانی چاہیے۔ اس ناک کا کیا فائدہ جس کا دین کا نہ ہو؟ آپ کے قرب و جوار میں ادارے ہیں، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز کے لیے انتقال ہو گیا ہے، تو صدقہ جاریہ میں دیں۔ صدقہ جاریہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس شعبے میں دیں کہ آپ مر جائیں گے، آپ کے اعمال کے کھاتے بند ہو جائیں گے، لیکن صدقہ جاریہ والا کھاتا قیامت تک کھلا رہے گا، اس میں انٹریز ہوتی رہیں گی۔ تو
تو یہاں آ کے ذمہ داری قبول کریں اپنے آباء و اجداد کے لیے، جو کاروباری لوگ ہیں، جو وسائل والے لوگ ہیں، جو ملک سے باہر جو لوگ ہیں، وہ ان اداروں کی کفالت کریں، سرپرستی کریں، ہو سکے تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آپ کے بچے بنیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ میری چند گزارشات تھیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، لیکن ہم نکلیں گے تو بندہ آپ میں سے ہلے گا ایک بھی نہیں۔ ہاں؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، کوئی نہیں ہلے گا اور یہ جاری رہے گا۔ جی کون پڑھ رہا ہے؟ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وکمل بالخیر، یا فتاح وبک نستعین۔ ایک اور بھی بات بتا دوں، پھر دعا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم سارے تعلیمی اداروں کو بند کر دیں، کر رہے ہیں، تو آپ مدارس کو بند کر دیں۔ ہم نے کہا جی ہمارا اور آپ کا نظام تعلیم الگ ہے۔ آپ کا تو مسئلہ آسان ہے کہ 7ویں میں پڑھ رہا تھا اور 1 سال گھر بیٹھا رہا، تو آپ نے کہا آپ 8ویں میں چلے گئے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کا حفظ کر رہا ہے، 10 پارے اس نے حفظ کر لیے ہیں، اور 3 مہینے بعد آئے تو ہم کہہ دیں آپ کے 15 پارے ہو گئے۔ ہو جائیں گے؟ بولو۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب تک پہلا درجہ نہیں پڑھے گا باقاعدہ تو آگے ترقی ہو ہی۔ یہ 2 نمبری کام آپ کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین۔ اس جامع مسجد غوثیہ رضویہ کو تا قیامت اپنے دین کی دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا مرکز بنا۔ دارالعلوم غوثیہ رضویہ کو یا اللہ تا قیامت شاد و آباد فرما۔ یہاں سے علوم دینیہ کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ یہاں سے قرآن و حدیث، فقہ اسلامی اور علوم اسلامیہ کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ یہ بچے جنہوں نے آج بسم اللہ کی ہے، یا اللہ ان کو پورے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ تکمیل کر کے عالم بعمل بننے کی سعادت نصیب فرما۔ ان کو مستقبل میں امت مسلمہ اور اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کی صلاحیتیں نصیب فرما۔ ہمارے علامہ صاحبزادہ فیصل جاوید صاحب، ان کے والد ماجد، ان کے لیے دعا کریں، اور جو ان کے معاونین ہیں یا اللہ
ان سب کے اور آپ سب کی صحت و عافیت میں، عمر میں، سعادات میں، فیضان میں برکات نصیب فرما۔ اس ادارے کو تا دیر ان کی سرپرستی نصیب فرما۔ یہاں اچھے طلباء، اچھے علماء اور ان کو اچھے معاونین نصیب فرما۔ اہل سنت و جماعت کو اس عہد کے تقاضوں کے مطابق دین حق کے لیے میدان عمل میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، اس پیارے وطن میں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام مصطفیٰ اور دین حق اسلام کی ہمیں حکمرانی نصیب فرما۔ یہاں مقام مصطفیٰ کو ہمیں سربلند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المومنین، ناموس صحابہ کرام، ناموس اولیاء کرام، ناموس قرآن اور نوامیس مقدسات دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ قوت و طاقت اور جرأت و ہمت عطا فرما۔ سب میرے بھائیوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہر طرح کی بلاؤں سے، وباؤں سے، امراض سے، آفات سے ان سب کو اور ان کے تمام متعلقین کو حفظ و امان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ تمام حضرات اپنے نشست پر بیٹھے ہیں۔ ابھی